والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام الحكيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی ہماری یہ مجلس نکاح کے سلسلے کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو اور شادی بیاہ کے مسئلے کو اپنی نشانی فرمایا۔ ان آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان شادی بیاہ کا رشتہ قائم فرمانے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ پاک فرماتے ہیں من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی اندر سے اللہ پاک نے جوڑا پیدا فرمایا۔ اللہ پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسان اور جنات کا رشتہ ہو یا انسانوں اور دوسری کسی مخلوق کا رشتہ ہو، لیکن اس میں وہ محبت اور آپس کا تعلق باقی نہیں رہتا، مزاجوں کا فرق، طبیعت اور خمیر میں جو مادہ ہے اسی کا فرق، اور اس کے نتیجے میں اس کے اثرات میں بھی فرق ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان ہی کو پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک کی بڑی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو نظام فرمایا یہ مرد اور عورت کا آپسی تعلق، ایک سے ہی دوسرے کو پیدا فرمایا۔ نکاح کی دوسری آیت میں بھی صاف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی ذات سے اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا من نفس واحدہ، اور پھر اس کے بعد آگے ذکر فرمایا ان کی بیوی کا ذکر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میری نشانی نکاح کیسے ہے۔ پورا قرآن کریم اللہ پاک کی نشانیوں سے، آیتوں سے، انعامات سے، قدرت سے، طاقت سے برابر ہے۔ انسانوں کو صرف پیدا کر کے اللہ پاک نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ مسلسل ہماری نگرانی اور ہم پر توجہ، اس کی عنایتیں اور رحمتیں، اسی میں سے ایک رحمت ہے اللہ پاک کی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے میاں بیوی کا جو سلسلہ جاری فرمایا اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے احکام اور اس کے مسائل کو اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ ان سب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو نشانی ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جس سے سرفراز کیا، اس نشانی کو ہم اس طریقے سے بجا لائے جس طریقے سے اللہ پاک نے اس کے نشانی ہونے کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ پاک کی انعامات اور قدرت میں سے ہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توجہ، اللہ پاک کے انعامات ہماری طرف اس میں متوجہ ہوئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں ایک پاک اور صاف رشتہ عنایت فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ اور حلال اور طیب اولاد کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے۔ دوستو اور بزرگوں، اس سلسلے میں ہم لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہی رہتے ہیں نکاح کے سلسلے،
لیکن اس کا اللہ پاک کی نشانی ہونا. یہ جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا اس کو ذرا سوچا جائے. جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اجنبی گھر سے لڑکی آ رہی ہے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنی پوری سماج اور سوسائٹی کو چھوڑ کر جب وہ ہمارے خاندان کا ایک جز بن رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی اس کی طرف سے قربانی. اس موقع پر جب یہ قربانی دی جا رہی ہے تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچی کو یہ احکام اور یہ آداب بھی سکھلائے کہ اب تجھے جب اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے. ہمارے دیہاتوں میں یہ مثل مشہور ہے، لڑکی یہ پرائے گھر کا گھر گجراتی میں بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز ان مذاہب میں اور ان لوگوں اور ان سماجوں میں تو صحیح ہے جہاں لڑکی کو شرعی طور پر کوئی حصہ نہیں دیا، لیکن جہاں شرعی طور پر اس کی وراثت اور اس کو ایک باپ کی بیٹی قرار دیا گیا، اس کا سلسلے نسب شوہر سے نہیں چلتا ہے، اس کا سلسلے نسب اپنے باپ سے چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی سرکاری آفیسوں کے اعتبار سے لڑکی کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں شرعی نقطۂ نظر سے اس کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. یہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد اب اس لڑکی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ دوسرے گھر کی. یہ تصورات اس سماج میں ہوتے ہیں جہاں اس طریقے کے حقوق ادا نہیں کیے. خیر، بتلانا یہ ہے کہ جب یہ لڑکی وہاں سے یہاں آ رہی تو ماں باپ اس کو وہ اخلاق اور وہ طریقے سکھلائیں جن کی روشنی میں اس کو اپنے سسرال میں رہنا. سسرال میں وہ آئی ہے تو یہاں والوں کے لیے بھی جب وہ قربانی لے کر آ رہی ہے تو اس کا خیال اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اس لیے شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء، اور آگے اس کے بعد عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. اسی طرح جہاں حقوق کو ذکر فرمایا وہاں فرمایا کہ تمہارے ان پر حقوق ہے تو ان کے تمہارے اوپر لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. آپس کے مسائل میں بھی فرمایا ایک دوسرے کو پریشان نہ کیا جائے اولاد کو بنیاد بنا کر، لڑکی بھی نہ بنائے لڑکا بھی نہ بنائے. یہ سارے مسائل اللہ پاک کی نشانیوں میں سے اسی نشانی کا ایک جز ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کو ایک سماجی بندھن اور ایک سماجی سلسلے کو سلسلہ نہ سمجھیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ پاک نے آپ کو بھیجنے کے جو مقاصد ذکر فرمائے جس میں اللہ پاک کی آیات کی تلاوت اور احکام بتلانا قرآن کریم کے، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کو صاف کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں سے اللہ پاک نے بتایا. یہ دلوں کا صاف کرنا قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا. اتنی اہمیت دی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو صاف کیا، اور ناکام ہوا جس نے اس کو برباد اور ہلاک کیا. اور بھی دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بار بار ذکر فرمایا. جہاں قرآن کریم نے حکمت کا لفظ ذکر فرمایا ہے اسی آیت میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بھی آ گیا ہے. حکمت کا معنی کیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اور احادیث تو ساری ہے لیکن قرآن کریم کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں حکمت کا لفظ ذکر فرمایا وہاں اللہ پاک نے اخلاق کو ذکر فرمایا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس رکوع میں بھی اور اس کے بعد والے رکوع میں بھی اللہ پاک نے انسانی زندگی کے جتنے آداب اور اصول اور اخلاق ہے، آپس میں برتنے کے جو مسائل ہیں، ان تمام کو اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا. ماں باپ کا حق ذکر فرمایا، قریبی رشتے داروں کا حق ذکر فرمایا، آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے، ایک دوسرے سے کیسے برتا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ذکر فرمایا. جاہلیت میں اولاد کو قتل کرتے تھے، اللہ پاک نے اس کو بھی منع فرمایا. یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا حق، ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا. ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی وہ اخلاق کے اوپر. اور اسی لیے آیت کے اخیر میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ الحکمہ، یہ اللہ پاک کی ان آیات میں سے ہے جس میں اللہ پاک نے حکمت کو ذکر فرمایا. اسی طرح سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے
اللہ پاک نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ لقمان کو ہم نے وآتیناہ الحکمہ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، اور آگے جو چیزیں ذکر کی قرآن کریم میں بھی توحید کو ذکر فرمایا، اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کو ذکر فرمایا، اور اس کے فوراً بعد تکبر سے منع فرمایا، آپسی تعلقات کے سلسلے میں آواز اونچی نہ کی جائے اور لوگوں کو ستایا نہ جائے، گھمنڈ سے چلا نہ جائے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ وہاں بھی حضرت لقمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، سماجی زندگی میں اس وقت ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سماج سے مراد صرف میاں بیوی مراد نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ جس طریقے کا تعلق، اخلاق کی تعریف حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آیا تو آنے کے بعد یہاں کی تمام چیزوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا۔ سب سے پہلے ماں باپ سے رہا، بھائیوں بہنوں سے رہا، پھر اس کے بعد قریبی رشتے داروں سے رہا، پھر اس کے بعد اسکول میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، وہاں تعلقات ہوئے اپنے ساتھیوں سے، اپنے اساتذہ سے، اور پھر انسان سماجی زندگی میں لگا، کاروبار میں لگا، کھیتی باڑی میں لگا، پڑوس میں کوئی ہے، اور دوسرے دور کے تعلقات والے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں تھوڑی دیر کے لیے سفر میں ہمارے ساتھ کوئی ساتھی رہے، 5-10 منٹ کا بھی ساتھی، یا مسجد میں جیسے ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے قریب، تو اس میں بھی حقوق ذکر فرمائے کہ آپ کے پڑوس والے کا آپ کے اوپر کیا حق ہے اور آپ کا اس کے اوپر کیا حق ہے۔ یہ مصاحب بالجبر، قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپسی تعلقات کو گڑھنے کا نام ہے اخلاق، حقوق کو ادا کرنے کا، اسی کا نام ہے اخلاق۔ اور یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی چیز لے کر آئے، وہ عشق لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ پاک نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان اخلاقیات کا سب سے بڑا مسئلہ سماجی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا آپ کے ذریعے کہ لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کو انبیاء کرام علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے اور انہوں نے اس کو بنتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، اس لیے اللہ پاک نے اخلاق کو مکمل فرمایا۔ اب کسی اور کی تعلیم کی اور کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بتلائی اس کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو زندگی کا چین، سکون اور امن و عافیت اسی کے اندر۔ اس وقت ہماری سماجی زندگی کے اندر جو کچھ کرواہٹ ہے، آپس میں تعلقات کے اندر جو بگاڑ ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بات چل رہی تھی اسلامی حاکم اور اسلامی گورنمنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے حقوق ادا کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تمہارے اوپر کے ذمہ دار، تو اللہ سے تم اس کو مانگو اور ان کے ساتھ نہ الجھو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ کرے، فرمایا اپنا حق اللہ سے مانگو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ دوسرے کا حق ادا کرنے کی جب ہم فکر کریں گے تو خود بخود دوسرا بھی ہمارا حق ادا کرے، لیکن ہم اپنے حق کو وصول کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کے حق ادا نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو بد اخلاقی پھیلائی گئی اور لوگوں نے جو تنظیمیں اور یونینیں بنائی، ان سب کا مقصد یہ ہے اپنا حق وصول کر، ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ آفیسوں میں کام کرنے والے اپنے اوقات پورا کرتے ہیں یا نہیں، اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی، لیکن اپنی فکر ضرور ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ بتلایا کہ اس طریقے سے آپس میں تم اپنے حق کو ہی وصول کرنے کی بات کرو گے اور تمہارے ذمے جو حق ہے اس کو ادا نہیں کرو گے تو سماج میں بیلنس باقی نہیں رہے گا اور آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اور فساد۔ یہ چیزیں جیسے پوری انسانی سماج اور برادری کے لیے، اس طرح ایک خاندان، ایک چھوٹی سی اکائی ہے جس کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ میں اور لڑکی کے خاندان والے، ان کے ساتھ بھی حقوق متعلق ہے۔ لڑکی کو اپنے سسرال میں آئی، وہاں اپنے شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات نبھانا، یہ دونوں چیزیں وہ ہے کہ ان کو اگر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، حق وصول کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو سامنے والے کے دل میں بھی اللہ پاک حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے
जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके हुकूक, शोहर के, बीवी के, छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। यहाँ तक के एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु बाल ठीक नहीं थे, बिखरे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि कंघी दी और ये कहा कि इसको ठीक करो, और फिर बतलाया आईने में कि देखो तुम कैसे लगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर को गोया हुक्म दिया कि अपनी बीवी के साथ तू भी इस तरीके से रहे ताकि उसकी निगाह में तू पसंदीदा, तू इस तरह रहे, वो तो तुझे पसंद करती है लेकिन दूसरी औरतें और दूसरे मर्द तेरी बीवी को ताना लगाए या तुझे इस तरह की कोई बात कहे और तेरी बीवी को तकलीफ हो। यहाँ तक हज़रात फुक़हाए किराम ने जिक्र फरमाया कि किस किस तरीके से अपनी बीवी की वजह से आदमी को अपने आप को मुहज्जब करके रखना। यहाँ तक जो बातें जिक्र फरमाई गई ये सब क्यों है? ये महज इसलिए है कि आपस के दोनों के ताल्लुकात ठीक और दुरुस्त है। इसलिए ये निकाह की मजलिस है और निकाह तो माशाअल्लाह हमारे यहाँ होते ही है, लेकिन असल मसला जो उसके बाद आता है, इस निकाह के बाद आपस के निकाहों के सिलसिले के जो मसाइल है उनमें हम लोग इस तरीके से पेश आते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत अफसोस के साथ मैं आपके सामने कहूँ, गुज़िश्ता 2-3 महीने से मर्द और औरत के ताल्लुकात के अदम उस्तवार होने के, आपस के झगड़े और फितनों के और आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस करने के, जितने केस सिर्फ हमारे भरूच शहर और अतराफ के देहात से जो आए 15 से 20 केस आए हैं। और अब एक नई शक्ल निकली, लड़की चली जाती है अपने बाप के घर और वहां से केस करती है अपने लिए खादा पड़ा। इस तरह के गुज़िश्ता 15-20 दिनों में 5-7 केस इस तरह के आए। ये हमको इसके लिए मजमूई तौर पर सोचना होगा कहां से बिगाड़ा। लड़की के वालिद को भी सोचना है। कुछ लोग होते हैं जिनको महज अपनी लड़की की जिंदगी को दुरुस्त करने की फिक्र नहीं होती है, बल्कि मालो दौलत की लालच, या सामने वाला कानूनी तौर पर फंस चुका है तो उसको फंसाकर किस तरीके से इसके रकम को वसूल कर। दोस्तों और बुजुर्गों, जो अखलाक और जो तालीम कुरान और हदीस ने दी है उसमें बैलेंस है, सबके लिए एतदाल और बराबरी। और जब उस तरीके को छोड़कर किसी भी दूसरे तरीके को अपनाएंगे, कुरान करीम ने जो उसूल और ज़ाब्ते बतलाए उसको छोड़कर जब हम इस तरह की दूसरी चीजों में जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए कि दुनिया आ रही है। लेकिन ये वो लोग हैं जो आखिरत की खेती चाहेंगे उसके लिए तो हम बढ़ाएंगे, और जो दुनिया चाहेंगे हम उसको दुनिया अता कर देंगे। दूसरी आयत में फरमाया आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि लड़के वाले और लड़की वाले, ये कोई धंधा और पेशा नहीं है। अल्लाह पाक ने अपनी आयात पर इस पर गौर करना है कि हम अल्लाह की निशानी को, अल्लाह के बतलाए हुए तरीके और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के खिलाफ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले अल्लाह पाक नाराज है। जो निकाह का सिस्टम कुरान और हदीस ने समाजी जिंदगी के लिए बतलाया है, जब हम उसको बिगाड़ कर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो ये अल्लाह पाक की नाराजगी वाला है। अल्लाह पाक की आयात को, निशानियों को हम अपनी तरफ से बदलें। ये इतनी बड़ी निशानी है कि एक लड़की और एक लड़का दोनों अजनबी घर के, दोनों का एक दूसरे से निकाह से पहले कोई ताल्लुक, और अब ये दोनों जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? एक का नफा और नुकसान, एक की राहत और एक की तकलीफ, दूसरे की तकलीफ और राहत बन जाए। ये क्या है? यही वमिन आयात ही है, अल्लाह पाक की निशानी है। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे ही अंदर से अल्लाह ने मर्द और औरत एक ही जिन्स से, इंसान ही में से अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाकर ये जोड़ा तैयार किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपने घर में आकर सुकून हासिल करो। और आज घरों का सुकून छीन लिया गया है, इसलिए कि हमने अल्लाह की निशानी को जब निशानी नहीं समझा। जितनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत होती है उसकी नाकदरी का वबाल भी इतना ही बड़ा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जमाने में कौमों ने नबी से मौजिजा मांगा, अल्लाह के नबियों ने कहा कि अल्लाह का मौजिजा आएगा, लेकिन फिर उसकी नाकदरी करने पर तुम छोड़े नहीं जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया, लेकिन कौम ने जब उठनी का मुतालबा किया, अल्लाह पाक ने पत्थर में से निकाला 10 महीने की गाभन उठनी, लेकिन जब कौम ने उसका सही तरीके से अल्लाह पाक के अहकाम के मुताबिक उसकी कदरदानी नहीं की
اور اذن بعد اصحاب ایک کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کے پونچھے کاٹ دیے. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب. یہ قرآن کریم کی آیات اور نشانیاں ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اس نعمت کی جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کا وبال آتا ہے اس نعمت کی ناقدری پر. اس طرح جیسے اونٹنی اللہ کی نشانی ہے, آیت اللہ ہے, اس طریقے سے نکاح کو اللہ پاک نے آیت فرمایا. اس لیے اس کو سمجھنا ہے اور سماجی زندگی میں اس کے ساتھ ایک جماعت ہمارے یہاں ایسی ہونی چاہیے بڑے لوگوں کی کہ جب بھی کسی گھر میں آپس میں جھگڑا ہو سب سے پہلے تو اس لڑکے اور لڑکی کے جو قریبی رشتے دار ہیں سب سے زیادہ قریب ان کے لیے اس کا فکر کرنا ہے. ہمارے یہاں معاشرہ جو سنیکت ہوتا تھا, سماج پورا ہوتا تھا, تو لڑکا لڑکی شادی کر کے آتے. پہلے زمانے کے بڑے لوگ دیکھتے تھے کہ ہمارا لڑکا لڑکی کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے اور اسی طریقے سے ماں بھی دیکھتی تھی. یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے والی. اب چونکہ ہماری نیتوں میں صرف اپنا مفاد اور اپنا فائدہ ہی نظر آ رہا ہے, سامنے والے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں ری ایکشن ہوتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور پھر نتیجہ پہنچتا ہے بہت کثیر. اس لیے ان مسائل کو ہم سمجھیں. حکومت نے اگر کچھ قانون اس طرح کے کر دیے ہیں جس سے لڑکی والوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس سے وہ ناجائز فائدہ نہ ہو. یہ حکومت کے قانون ہے, اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون نہیں ہے. انہوں نے ایک غیر فطری طریقہ اپنایا ہے. یوروپ میں نکاح کا سلسلہ ٹوٹ چکا اور اس کے بعد لمبی لمبی رقمیں کورٹ کچہریوں کے ذریعے مانگنے کی بات آئی اور دلائی گئی عورتوں نے. تو اس کے بعد مردوں نے سوچا کہ اب شادی کرے تو طلاق کا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد خرچہ دینا پڑے. اس کے بجائے کانٹرا نکاح یا زنا کاری کا ایک دوسرے سے دوستیاں کر لی اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کے اندر جو کچھ کرنا ہے اپنے خواہش کو اس طریقے سے پوری کر. اس کے نتیجے میں وہاں یہ مسائل پیدا ہوئے تو اس کا حل بھی انہوں نے غیر فطری طریقے سے اپنایا. لیکن شریعت اسلامیہ ہمیں اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت قرآن کریم کی عطا فرمائی جس کی ہر جگہ پر احکام اور مسائل اشاروں اور کنایوں میں اور صراحت اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا. اور علماء اور فقہاء نے ہر زمانے کے اندر ان مسائل کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا. اس لیے اس قوم کا حال ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کے پاس نشانوں کے پاس کوئی قانون نہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم ہمیں دستور کی شکل میں ایک قانون کی شکل میں عطا فرمایا. اس کے مطابق جب بھی جھگڑا ہو ہم قرآن کی روشنی کے اندر اپنے جھگڑوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حل ہوگا. اس طریقے سے اس وقت پہلے یہ تھا قرآن کریم نے صلح کی بہت تعریف فرمائی والصلح خیر, اور صلح کروانے والوں کی بھی حدیث شریف نے تعریف فرمائی ہے. حتیٰ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن صلح کے موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی. یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سچ بولیں گے تو مسئلہ بگڑنے والا ہے اور جھوٹ بول کر تعویل کر کے کوئی بات کریں گے تو مسئلہ درست ہو رہا ہے. حالانکہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ لیکن اللہ پاک نے صلح کے لیے اس کو برداشت کروا کر امت کو یہ بتلایا کہ اس طرح کرے. تو یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے بڑی عمر کے بزرگ ہونے چاہیے کہ جب بھی کسی گھر میں کوئی جھگڑا اور فساد ہو وہ چاہے دل سے کوشش کر کے کسی طریقے سے اس جھگڑے کو دور کرنے کی. جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث کی روشنی میں جس سماج کی اور جس نکاح کی تعریف کی گئی ہے اللہ پاک اس کے اچھے پھل ہمیں عنایت فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ہونے والے نکاح کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا